میں نے ایک بہت مزے کی بات کری تھی فرا ایک انٹرویو میں. میں نے کہا تھا جی ہمارا پورا ملک پانی میں بہہ گیا ہے نا, صرف ایک چلو بھر پانی نہیں مل رہا جس میں ہمارے حکمران, ہمارے وہ اسٹارز جن کو ہم نے اسٹارز بنایا, ہمارے کرکٹرز کا آپ حال دیکھیں جو بھی ایک بڑا ایشو بنا تھا, ہمارے وہ سیالکوٹ کا ہم نہیں کبھی بھول پائیں گے واقعہ, اس کے بعد وہ بچے کو جو زمین میں گاڑ کے انہوں نے مارا ہم اس کو نہیں بھول پائیں گے, ملتان میں وہ واقعہ. تو ایسے لوگوں کو وہ پانی نہیں نصیب ہو رہا کہ وہ شاید میرا خیال ہے اس کے لیے تھوڑی سی غیرت ہونی ضروری ہے. بالکل. اچھا سعدیہ, ہمیشہ سے ایسی ہو آپ؟ ہمیشہ سے ایک تھوڑی سنجیدہ, تھوڑی پروقار, تھوڑی دھیمی, کبھی کبھی اچانک غصے میں آ جانے ہاں اچانک سے ایک ہائپر ہو جاتی ہوں. لیکن میں شروع سے اس لیے ایسی ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ عالیہ کے جتنے فرینڈس تھے نا وہ سب مجھے سعدیہ باجی کہتے تھے. اچھا. تو شاید میں شروع سے ہی بڑی تھی, شروع سے سنجیدہ تھی, تو تبھی مجھے عرفی بھائی ہو گئے, توصیف بھائی, آپ تو سب کو جانتی ہیں اسلام آباد میں رہنے کی وجہ سے کیونکہ میرا تو یہ ہوم سٹی ہے, تو وہ شاید سب شروع سے کہتے تھے کچھ تھا کہیں تھا, بڑک پن جو شرارتی, وہ جو ایک ہوتا ہے شوق و شنگ, بہت شرارتی, یہ چوٹیں یہ دیکھو یہ مردانہ والی شرارتی تھی نا, پتنگیں اڑانے والی, ایک چھت سے دوسرے چھت پہ کودنے والی, وہ گڈا گڈی کے کھیل والی شرارتی نہیں تھی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. عالیہ ریڈیو کرتی تھی, میں بڑی کوئی خوابوں میں رہنے والی لڑکی, مجھے تو شادی کرنی تھی, مجھے بچے پیدا کرنے تھے, مجھے فیملی چاہیے تھی, اور میں نے یہ سوچا ہوا بھی تھا انفیکٹ. تو وہ کہتے ہیں نا جو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے خدا کو پہچانا, مولا علی کا بڑا مشہور قول ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جاتا ہے. اسی طرح ایک میلاد میں پی ٹی وی میں ایک میلاد چل رہا تھا, اور اس میں وہ بچوں کے اسکول کا وہ بلا لیتے ہیں نا کہ اسکول میں, تو عالیہ کو بھی کہہ دیا جمشید فرشید وہ تمہاری بہنوں سے کو اپنے اسکول کی دوستوں کو لے کر آ جائے. تو میں میلاد میں بیٹھی گوٹے والا دوپٹہ لے کے, تو وہاں مجھے کہیں نبیلہ نے دیکھا تھا, جی ایم آفس میں سارے چینلز کٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ بچی کون ہے, تو میں پھکی کچھ نہیں کر سکتی. خواجہ صاحب معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ کہہ دیتی ہوں, لیکن میں باقی بولتی ہے بڑے میں ضرور مجھے بتایا پھکی اے کڑی نے کچھ نہیں آتا چھڈو. اچھا. تو وہ پھیکی لڑکی پھر انہوں نے دیکھ لی کہ ان 15 سالوں میں کتنی وہ پھیکی تھی. اور میں اس نظر کو سلام کرتی ہوں جو نبیلہ کی ایک نظر تھی کہ انہوں نے اس سہمی ہوئی بچی کو پہچانا. سہمی ہوئی بچی کے اندر کیا تھا, مطلب کچھ تو کرنٹ تھا. میں ہمیشہ سے بشرا انصاری کی اور مرینا خان کی کی نا ہمیشہ سے ان کی میمکری کرتی رہی, کامیڈی کرتی رہی, اسکول کے کالج کے زمانے میں آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ رہی, مشاعرے کی سیکرٹری تھی, ڈرامٹک سوسائٹی کی سیکرٹری تھی, کالج کی پریزیڈنٹ تھی. تو کچھ تو کہیں تھا, بالکل تھا, مطلب وہ یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن ڈسکور نہیں ہو پا رہا تھا کہ بیسکلی جو آپ نے جہاں جا کے رکنا ہے وہ کیا ہے. صحیح. تو وہ ڈسکور نبیلہ نے کیا, اور میرے مرحوم پھپھا جن کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں, سید علی عباس زیدی, کیونکہ ان کی شے پہ ہم اتنے نکلے, ورنہ میرے ابا بڑے کمزور آدمی. جتنی آپ اسمارٹ ہو لوگ سمجھتے ہیں, ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں سادی کچھ کھاتی نہیں. اس کے بعد تو جی مار دیا. یہ کام ایسا ہے کہ امی کہتی نا نعمتوں سے آپ کو دور کر دیتا ہے. اب یقین میں آپ خود اس کام میں آپ کو پتا ہوگا کتنی ساری چیزیں دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہیں, یقیناً مزے کی بھی ہوں گی. تو بس یہی ہوتا ہے, جی مارنا پڑتا ہے. بس اتنا من مارنا. سعدیہ, شادی کرنا ایک بہت بڑا خواب, مطلب جس لڑکی کی مجھے پتا ہے نا فینٹیسی, پھر خواب بدل گئے نا وقت کے ساتھ. دیکھو ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ جب چلنا شروع کرتے ہیں, آپ نے منزل کی کہیں کچھ تعین کیا ہوتا ہے, اور پھر راستہ آپ کو کسی اور منزل کی طرف لے جاتا ہے, پھر آپ فوکس اس منزل کی طرف کرنے لگتے ہیں. کیسا لگتا ہے اب آپ تھوڑے اولڈ کیریکٹرز بھی پرفارم کرتی ہو؟ میں نے 98 میں اولڈ کیریکٹر کیا تھا, میں ہمایوں کی ماں بنی تھی. ہاں, تو مجھے تو مزہ آتا ہے کیریکٹر کرنے میں, مجھے کبھی مزہ نہیں آیا ہیروئن بننے میں. ہیروئن کی تو بڑی چھوٹی سی ایج ہے, مجھے بننا ہے آرٹسٹ, مجھے بننا پرفارمر جو ساری زندگی چلے, جو ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے. صحیح. میں ہمیشہ جب بھی فیم کو سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ میاں یا تو مجھے نور جہاں جتنا نام دے, مجھے اتنا نام دے کہ میرے بعد مجھے لوگ یاد رکھے, مجھے اس جیسا مقام دے. سعدیہ کا فلاں کے ساتھ اسکینڈل چل رہا ہے, ارے 10-12 شادیاں ہو چکی ہیں, ایک کے بھی چاول میں نے نہیں کھائے, بڑا دکھ ہے مجھے یار. تو دل میں کیا گزرتی ہے, کیا کچھ نہیں, میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ یار ان لوگوں کے لیے میں کتنی امپورٹنٹ ہوں کہ اپنے اتنے امپورٹنٹ وقت میں سعدیہ مام کو ڈسکس کرے. یس سعدیہ, یہ تمہاری کامیابی ہے, تو ہم ہیپی, اور میرے گھر والے بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں, بیکاز جتنا بڑا نام ہے اتنی بڑی قیمت تو دینی ہے. ایک دفعہ اسی طرح خبر لگی تھی کہ سعدیہ امام کڈنیپ ہو گئی ہیں, اور وہ ایکچولی ہم سین کر رہے تھے بہادرآباد تھانے کے باہر, کاظم پاشا صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, اور یہی تھا وہ کڈنیپنگ کا سین تھا. تو وہ کسی نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کری, اور وہ خبر چھپ گئی, اور وہ آگ کی طرح, جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. میری ماں اس وقت امی یہاں پنڈی میں تھے, کراچی شفٹ نہیں ہوئے تھے. وہ پہلی دفعہ ہمیں تب پتہ چلتا کہ انہیں شوگر ہوئی ہے, وہ ہاسپٹلائز ہو گئی ہوں گی. تو بس تو چلا تھا کہ میرا کہ میں جا کے خبروں والوں کا
یا جنہوں نے بھی خبریں چھاپی انہیں ماروں گا. میں نے مارا بھی تھا اچھا کو ڈھونڈ کے بندے کو جس نے اصل والا مارا تھا؟ اصل والا. میں بہت ہاتھ چھوٹ عورت ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچو مجھ سے. اچھا میں بہت ٹھنڈے مزاجی ہوں, کہتے ہیں نا جو جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جب اس کو آگ لگتی ہے نا تو وہ پھر اتنا ہی گرم ہوتا ہے. تو مجھے غصہ نہیں آتا, لیکن جب آتا ہے تو وہ پھر ہاتھ والا آتا ہے. شوبز کی خاتون فلرٹ کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کا آئٹم ہوتا ہے نا, ہر ایک کو لگتا ہے کہ یہ بس اچھا یہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ لوگ فلرٹ کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے. میرے نصیب میں نہیں آ رہا ہے, شاید میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ مجھ سے کوئی فلرٹ نہیں کرتا. پچھلے 15 ایئرز میں مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی کسی سے میں یار کسی سے میں یہ کہوں کہ یار بندہ زیق ہو رہا ہے. ہاں ایک ہے شخص, وہ آپ اس کو فلرٹ تو نہیں کہیں گے, اس کو آپ کہیں گے کہ وہ ایک میری زندگی کا عذاب ہے. میں نہیں جانتی وہ کون ہے, اسلام آباد سے کوئی لڑکا ہے. اچھا اگر وہ مل جائے آپ کو تو پھر کیا کرو گی؟ وہ مل جائے اس کو. میں نے کہا تو مجھے مل کسی دن نہ, میں نے سریعاب میں نے اس کو سیال کوٹیوں کے حوالے کر دیا. وہ بڑے ٹرینڈ ہے, اس کو میں نے سیال کوٹیوں کے حوالے کر دیا کہ بیٹا یہ اب یہ تم لوگ کا اگلا شکار ہے. وہ شادی کیوں نہیں کی؟ شادی وہ والی اس لیے نہیں کی اور یہ والی اس لیے نہیں ہو پائی. یہ سے سوال تھا نا, وہ والی شادی کیوں نہیں کی؟ دیکھو شادی کے لیے نا بندے کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں نے ہمیشہ فرق ہے میری زندگی یار اتنے لوگ دل میں دل راہوں میں بچھائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یار میں آپ کے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ کے گئی تھی, بھائی جس نے بھی میرے راہ میں کوئی دل بچھایا ہے خدا را اللہ کے بندے مجھے بھی بتاؤ. میں نے دل قبول کر دیا, مجھے نہیں بتا رہے, فرق کو بتا دو, یہ بتا دیں گے مجھے نہیں بھائی کسی نے بتایا آج تک کہ وہ میرے راہ میں کوئی دل بچھا کے بیٹھا ہے. ایک وقت آتا ہے جب آپ تھک جاتے ہیں ہے نا, پھر دل کرتا ہے کوئی ہو جو آپ کو کہے کہ بس اب ریسٹ کرو, میں ہوں نا. تو وہ میں ہوں نا والا مجھے کوئی مل جائے گا جس دن, تو پھر میں کہوں گی کہ میں بھی ہوں نا.